فلا یصل الیکما، تم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اگر بھائی بھائی کا ساتھ دینا شروع کر دے اور ہر حال میں دے کہ آپ کا جو اپنا ہے وہی اپنا ہے، باقی جو بھی ہے وہ سپنا ہے، اس بات کو دل و دماغ میں بٹھا لیجئے، تب جا کر کے ہم کسی بھی معاشرے میں سکھد منگل میں اور بہت ہی شانتی کے ساتھ میں خوشحالی والی زندگی بسر کر سکتے ہیں، جی سکتے ہیں، تبھی کر سکتے ہو، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ دوسری بات میں نے، میرے بھائی، آج ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں آپ سے، تقریر تو رہنے دیجیے، تقریر تو بہت ہوتی ہے، وید قرآن رامائن سن کر کیا کہتے ہیں، پوری دنیا مرتد ہو رہی ہے، ذہنی طور پر ارتداد کا شکار ہے، ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، جو سلوک ہو رہا ہے وہ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ 4 دن یا 6 دن 7 دن 8 دن کے لیے یا 6 مہینے کے لیے، سال بھر کے لیے اپنا نام تک تبدیل کر رہی ہے ہماری بیٹیاں، اور وہ اپنا مسلم نام بدل کر کے وہ غیر مسلم نام رکھ رہی ہے، اس لیے کہ جس لڑکے سے ان کو محبت ہوئی ہے وہ لڑکا غیر مسلم ہے، مذہب تبدیل کر رہی ہے، لیکن سال بھر کے بعد اس کی لاش وہاں سے واپس آتی ہے، زندہ جلایا جا رہا ہے۔ جس قوم میں جا رہی ہے وہ قوم میں زندہ جلانے کا رواج ہے، اور ابھی تو صرف مرنے کے بعد اس کو جلایا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں ستی ہوتی تھی، ستی پر تھا، آپ نے سنا ہوگا ستی پر تھا، اسلام نے آ کر کے اس پر بریک لگایا کہ ستی پر تھا۔ کیا ہے معلوم ہے؟ ایک آدمی جب کسی کا دیہانت ہوتا تھا، نِدھن ہوتا تھا، انتقال کے بعد میں اس کو یہ لوگ باندھتے ہیں، ہم لوگ بہت اعزاز کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ میں ہم لوگ اس کو کفناتے ہیں، غسل کو نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں، خوشبو اور عطر دے کر کے اس کو بڑھیا سی چارپائی میں رکھ کر کے اس کو عزت کے ساتھ میں سب لوگ کاندھا بدل بدل کر کے ہم ان کو لے جا کر کے عزت کے ساتھ میں ہم مٹی کے حوالے کرتے ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی ڈال دیتے ہیں، ہم کو مٹی ڈالنے میں بھی ثواب، مٹی ڈال دی، نماز جنازہ پڑھے، ایک قرات کے بارے میں بتائے کہ ایک قرات کتنا ہوتا ہے، احد پہاڑ کے برابر جتنا بھی اس کا وزن ہوتا ہے وہ ایک قرات کا وزن ہوتا ہے۔ نماز جنازہ پڑھ لیے ایک قرات، اور اس کے بعد پھر مٹی ڈال دیے دوسری قرات، اور جو قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، اس کا ثواب الگ، ہر لفظ پر 10 نیکی ملتی ہے۔ یہاں پر ہم لوگ ایک کام یہ کیجیے گا، جب ہم کسی کو مٹی ڈالیں تو اس مٹی ڈالتے وقت میں جو دعا پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ قرآن پاک کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ پڑھ کر کے اس کا ثواب ہم اس مرنے والے کو بخش دیں۔ 30 سال ثواب کا سلسلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں ہم 3 دن کا انتظار کرتے ہیں، 40 دن کا انتظار کرتے ہیں؟ کوئی آدمی جیل چلا گیا، قید میں پڑا ہوا ہے، اور گھر والے کہیں گے نہیں 3 دن پورا ہونے دیجئے، آج تیسرا دن جب ہو جائے گا تب جا کر کے ہم اس کے لیے کسی پولیس والے سے بات کریں گے، تھانے پر جائیں گے، کورٹ جائیں گے، کسی وکیل سے بات کریں گے۔ ایسا کوئی ہوش مند انسان کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا۔ تو ہم یہ کیوں کرتے ہیں کہ جب 3 دن ہوتا ہے تب اس کے بعد کا پھر قرآن خوانی کا رواج دیتے ہیں، چند بچوں کو بلاتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ختم۔ ایسا لگتا ہے اس کا حق ہم پر کوئی باقی ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے لیا ہم لوگوں نے؟ کس حدیث سے لیا؟ قرآن پاک کی کس آیت سے ہم نے اس کو لیا ہے کہ 3 دن کے بعد یہ قرآن خوانی ہوگی اور اس کے بعد پھر ختم؟ وہ 3 دن تک ان کا جو بچہ ہے مرنے والے کا وہ جائے گا۔ ہم جا رہے تھے نماز پڑھ کے، مغرب فجر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے ہماری مسجد میں، درس قرآن کے بعد جب جا رہے تھے تو ایک آدمی کا بیٹا قبر پر سے واپس آ رہا تھا اپنے باپ کی، اور وہ مسواک کرتا، وہیں پر قبرستان میں سے ڈھال توڑا اور اسی کو مسواک کرتا ہوں واپس آئے۔ کہاں گئے تھے؟ تاکہ قبر پر گئے تھے، کائے کے لیے گئے تھے؟ یہ دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ کوئی جانور اس قبر میں چھید تو نہیں کر دیا۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، اس میں کوئی سوراخ تو نہیں کر دیا۔ پہلے زمانے میں ستی ہوتی تھی، اور اس ستی میں کتنی عزت کے ساتھ ہم نے اس کو دفنا دیا۔ اس ستی میں کیا ہوتا تھا؟
کہ اور مرد کو جو مرنے والا مرد ہوتا تھا پتی ہوتا تھا، پتی کو جب لکڑی میں تہ بتہ لکڑیوں پر رکھ کر کے مردے کو رکھا جاتا، اس کے بعد پھر تہ بتہ لکڑیاں ڈالی جاتی تھی، پھر اس کے بعد اس کی جو بیوہ ہے جس عورت کو چھوڑ کر کے اس کا نधन ہوا ہے، اس کو تمام تر زیوروں سے آراستہ کر کے دلہن بنا کر کے سجا کر کے جتنا بھی زیور اس کے ماں باپ نے اس کو دیا تھا، جو کچھ اس کے پاس ہے تمام زیوروں سے آراستہ کر کے اس کو لایا جاتا تھا، اور اس کے بعد تک پھر اس چتا پر زندہ اس کو رکھ دیا جاتا تھا۔ وہ عورت، وہ بدوا جو جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اگر وہ آنے میں آنا کانی کرتی، اس کو زبردستی گھسیٹ کر کے لایا جاتا اور اس کو تیار کرنے کے لیے منگل گیت ہوتا تھا، اس کو گیت پڑھ پڑھ کر کے اس کو سنایا جاتا تھا اور اس کو خوش کرتا تھا۔ اس چتا پر جلنے کے لیے وہ عورت آتی تھی، چاروں طرف سے پنڈت اور وہاں کے پجاری جو جلانے کے لیے مسلط ہوتے ہیں، ہاتھ میں ان کا بھالا ہوتا تھا، فرسا ہوتا تھا، اور اس عورت کو زندہ نیچے میں پتی کی لاش ہے اور اس کے اوپر لکڑی ہے، اس لکڑی کے اوپر اس عورت کو بدوا عورت کو بٹھایا جاتا تھا، اور اس کے بعد تو پھر مکھ اگنی دی جاتی تھی، اور مکھ اگنی دینے کے بعد جب وہ جلنے لگتا تھا، لاش جلتی تھی، پھر اس عورت میں آگ لگتی تھی، جب وہ بھاگنے کا پریاس کرتی، چاروں طرف سے وہ پجاری لوگ اور چاروں طرف سے وہ جلانے والے جلاد اس کو فرسا اور بھالا سے مار کر کے پھر اسی آگ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کے ذریعے ہم پر رحم کیا، پوری دنیا پر رحم کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہاں وہاں پر چتا میں جلانے کا رواج تھا، اور یہاں طلاق کا کوئی رواج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قانون لایا گیا، کہا کہ طلاق تو طلاق، وہ جو بدوا ہو چکی ہے اس بدوا کی بھی دوبارہ شادی ہوگی اور وہ شادی کر سکتی ہے۔ کیا تھے ہمارے نبی، کیا نمونہ دیا ہمارے نبی نے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے نبی، اے انتم چشتو، اے انتم سندیشتہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام وشو جنوں کے لیے، سرو سنسار کے لیے دیا کا ساغر بنا کر کے بھیجا ہے، دیا کا دودھ بنا کر کے بھیجا ہے، رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، سراپا رحمت، سراپا رحمت۔ کیسے تھے ہمارے نبی جنہوں نے ہم کو سمجھا دیا۔ اب آپ سمجھئے، ایک آدمی آتا ہے، کیسے تھے ہمارے نبی، ایک آدمی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنتا ہے، رات میں اتنا کھا لیتا ہے، اتنا کھا لیتا ہے کہ رات بھر ان کا بیچارے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور بسترے ہی میں استنجا ہو جاتا ہے۔ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ اپنی حالت کو دیکھتا ہے، بسترے کو دیکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ چونکہ بسترہ خراب کر دیا ہے ہم نے، وہاں سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ گھر چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ بہت دور جب جاتا ہے تو راستے میں اس کو خیال آتا ہے، ارے ہمارے پاس وہ جو چاندی کا بھالا تھا ہم نے تو اس کو وہی چھوڑ دیا۔ راستے سے واپس آتا ہے، جب وہ آتا ہے دربار نبوی میں، وہ یہ دیکھتا ہے، یہ منظر دیکھتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بسترے کو دھل رہے ہیں اپنے ہاتھ سے۔ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں اے آقا، اے ہمارے نبی، یا رسول اللہ، میری جان و مال آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کام ہم کو دے دیجیے، یہ ہم کریں گے، آپ یہ گندگی مت دھوئیے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں، وہ مہمان میرا تھا، اس لیے یہ کام بھی میرا ہے۔ یہ سنتا ہے وہ مہمان اور اس کے بعد پھر اسلام قبول کرتا ہے۔ یہ تھے ہمارے نبی، یہ تھا ہمارے نبی کا نمونہ۔ کیسا مہمان تھا اور کیسے نبی تھے۔ آج کی تاریخ میں اگر ہمارا مہمان ہمارے گھر میں کوئی غلط کام کر جائے، کوئی بدتمیزی کر لے جائے، تو نہ جانے کہاں تک اس کا ڈھنڈورا ہم لوگ پھینگیں گے، کہاں تک یہ بات جائے گی۔ ارے سب کو کہیں گے تم نے سنا، ارے پھلنا جو مہمان آیا رات میں، ارے وہ بسترے میں کر کے سنا دیا، یہ ہم لوگ بولیں گے اور اس گاؤں تک خبر پہنچائیں گے۔ کیسے تھے ہمارے نبی؟ ایک آدمی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں ایک چادر بہت خوبصورت پڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو پکڑ کر کے ایٹھنا، دونوں طرف پکڑ کر کے اس کو ایٹھنا، مچوڑنا شروع کرتا ہے، اس کو مچوڑ
چکا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں وہ جو سرخی ہوتی ہے گھینٹنے کی وجہ سے، مچوڑنے کی وجہ سے آپ کی گردن میں وہ سرخ نشان پڑ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں مسکراتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے، اے نبی، اے محمد، یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، مجھ کو دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پکڑ کر کے اس کو بھی کام تمام کر دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اے عمر چھوڑ دو، ان صاحب الحق مقالہ، حق والے کو کہنے کا ادھیکار ہوتا ہے، کہنے دو۔ کیسے تھے ہمارے نبی؟ ایک دوسرے کے حق کا خیال، ایک دوسرے کی عزت کا خیال، ایک دوسرے کی آبرو کا خیال، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ ہماری عزت کو تباہ کر دے گا۔ دوسرے کے مال کو اگر ہم تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمارے مال کو تباہ کرے گا۔ اگر ہماری زندگی میں نہیں تباہ کرے گا تو مرنے کے بعد ہماری اولاد کو تباہ کرے گا، مرنے کے بعد ہماری اولاد کو تباہ کرے گا۔ یہ تو بالکل ہے، طے بات ہے۔ ایک دوسرے کے مال کو اپنی زندگی میں ہڑپ مت کیجیے اللہ کے واسطے۔ ابھی پچھلے دنوں میں 2 ہفتہ پہلے تقریباً ایک نماز جنازہ ہوئی ہمارے کیاری میں۔ نماز جنازہ پڑھ کر کے گھر جب آئے ہیں، بلکہ جنازہ گاہ ہی میں ایک آدمی کہتا ہے کہ مولانا، ایک بوڑھا آدمی، مولانا ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کہاں ملیں گے؟ ہم نے کہا گھر پہ آ جائیے گا یا مدرسے میں آئیے گا، یہ سب سے بہتر ہے۔ مدرسے میں ہم رہتے ہیں، گھر میں ہمارے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کبھی ہم رہیں کبھی نہیں رہیں، کا ٹھیک ہے آ جائیے گا، مدرسے میں آ جائیے گا۔ وہ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد ہی آ گیا تھا، اور وہ بیچارہ ہانپتا کانپتا بوڑھا آدمی، وہ آ کر کے کیا بولتا ہے سنیے گا۔ وہ کہتا ہے مولانا، فلاں آدمی سن 1972 یا 73 میں ہم نے ان کو 2300 روپے دیا تھا، گائے بیل بکری یہ سب بیچ کے۔ کاہے کے لیے دیا تھا؟ اس لیے دیا تھا کہ اس کی زمین تھی ہمارے پاس، وہ ہم کو رجسٹری کر کے دے دے، 2300 روپے۔ پھر کیا ہوا؟ تاکہ 72 کو دیکھیے، 2023 کو دیکھیے۔ اس بیچ میں آج کل وہ ٹالتا رہا۔ اب اس زمین کو جو کہ میرے قبضے میں بھی ہے، میں نے اس کا پیسہ بھی دے دیا ہے، گائے بیل گرو بیچ کر کے، یہ سب بیچ کر کے پیسہ دیا ہے۔ وہ زمین فلاں آدمی کے ہاتھ میں بیچ رہا ہے، اللہ کے واسطے اس کو رکوائیے، ورنہ آپ کو نماز جنازہ پڑھانے ہم نہیں دیں گے۔ اور اگر آپ نے نماز جنازہ پڑھا بھی دیا تو ہم اس کی چارپائی پکڑ لیں گے، ہم نماز جنازہ پڑھانے نہیں دیں گے۔ پہلے ان سے کہیے وہ جا کر کے میری زمین رجسٹری کر دے، تاکہ اگر میں نے نماز جنازہ پڑھا بھی دے تو کیا کرو گے یہ بات بتاؤ۔ کہا کہ یہی ہوگا نا، آپ لوگ زبردستی لے جا کر کے دفن کر دیجئے گا، میری آواز دب جائے گی، اس لیے کہ میں غریب ہوں، میں کمزور ہوں۔ تو یاد رکھیے، اسی رات کو ہم اپنے تمام تر اولاد بچوں کے ساتھ بجائیں گے، اور اس کی قبر کھود کر کے اس کی لاش نکال کر کے پار کیسا زمانہ یہ ہو رہا میرے بھائی؟ پیسہ لے لیا، بیچی ہوئی زمین کو کئی لوگوں کے نام پر بیچ رہے ہیں، پیسہ لے لیا، مر گیا کھا کر کے۔ ایک دکاندار ہم کو روک لیا، کہا کہ مولانا آپ جو نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے وہ جو بات کرتے ہیں نا کھڑے ہو کر کے آپ منبر پر جنازہ گاہ میں، یہ سب بات مت کیا کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ وجہ کیا بتاؤ؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ آپ جو بولتے ہیں کہ جو مر گیا یہ آدمی، اس کے ذمہ کوئی حقوق اگر رہ گئی، کوئی حق حقوق اگر باقی ہیں، آپ ان کے وارثین سے لے لیجئے گا، ان کے بچے ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ بچہ بولتا ہے کہ ہم انشاءاللہ ہم دے دیں گے۔ 3 مہینے ہو گئے، وہ آدمی کھا کر کے مر گیا۔ اب ان کے بچوں سے جب ہم کہہ رہے ہیں، وہ یہ بولتا ہے کہ جو کھا کر کے مرا ہے انہی سے جا کر کے لو، ہم آپ کو کیوں دیں گے؟ کس زمانے میں ہم لوگ آ گئے؟ کیا ہے؟ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ پہلے کہا تھا ہم نے
پہلے یہ بتائیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں ہم مسلمان ہیں، تو بہو کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ پتہ یہ چلا کہ سب سے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والے ایمان لے آئے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طریقے سے، اور شیطان کے نقش قدم پر، اس کے راستے پر، اس کی باتوں پر، اس کے بہکاوے پر، وہ جو دماغ میں بھر رہا ہے ان باتوں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ جلسے، یہ جلوس، یہ تشہیر، یہ میلاد، یہ محفل، اگر سننے کا جذبہ ہمارے اندر میں جوان ہے، سننے کے بعد اگر عمل کرنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو، اللہ سے توفیق کی دعا نہ مانگے اور سننے کے بعد اس پر عمل نہ کریں، تو میرے بھائیوں یہ جلسے اتنا خرچ کرنا، آپ ہی لوگوں نے پیسے دیے ہوں گے، 10-10 روپے دیے ہوں گے، 20-20 روپے دیے ہوں گے، کسی نے 5,000 دیے ہوں گے، کسی نے 10,000 روپے دیے ہوں گے، اپنی حیثیت وسعت کے مطابق آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے یہ جلسہ سجایا۔ یہ بے معنی ہے، یہ بے مقصد ہے۔ پستکستھاتو یا ودیا پرستگتم دھنم کالے کالے سمپتے نہ سا ودیا نہ تدھنم ہستسیہ بھوشرم دانم ستیم کنٹھسیہ بھوشرم سرترسیہ بھوشرم شاسترم بھوشرہ کم پریوجنم پستکستھاتو یا ہستسیہ بھوشرم دانم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوکلانان سوارم ناری روپم پتی ورتم ودیا روپم کروپارام شما روپم تپسویتم۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مور ہے نا، مور ناچتا بہت خوبصورت ہے، جس طرح ہم لوگ شاہ الحسن رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے دینداری کس کا نام ہے؟ دینداری کس کا نام ہے؟ کیا دینداری ٹوپی کرتا بڑھیا اجلا لباس پہن کر کے بہت ہاتھ میں مصلی تسبیح پڑھنے کا نام دینداری ہے؟ دینداری اس کا نام نہیں ہے۔ دینداری نام ہے دل کو صاف رکھنے کا۔ وہ بھی کریے، اس کے ساتھ میں یہ بھی ضرورت ہے۔ ایک آدمی، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ رہا تھا، اور تمام صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ وہ دیکھو، ادھر دیکھو۔ تاکہ کون ہے؟ پیچھے مڑ کر سب نے دیکھا، تاکہ وہ دیکھو وہ جنتی آ رہا ہے، وہ جنت میں جانے والا، وہ جنتی آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے خوشخبری دنیا ہی میں دے دی، کہا کہ اس کا کون سا عمل ہے جو جنت میں جائے گا؟ آپ نے کہا کہ اس کو دیکھ لو۔ ایک آدمی تیار ہوا، وہ آدمی گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا کرتا ہے۔ مہمان کی مہمانی کی نیت سے ان کی یہاں رات رہا، وہ شخص، وہ صحابی رسول جا کر کے رات رہے، رات بھر دیکھا اس کو، کوئی عمل نہیں۔ صبح پوچھا آپ کے بارے میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ جنتی آ رہا ہے، تو تمہارا عمل کون سا ہے؟ تاکہ جس طرح تم نے نماز پڑھی وہ میں نے بھی پڑھی، جو کام تم نے کیا وہ میں نے بھی کیا۔ تاکہ فرق کیا ہے؟ تاکہ فرق صرف یہ ہے، جب رات کو میں بسترے پر جاتا ہوں میرے دل میں کسی کے خلاف حسد، بغض، کینہ، کپٹ، جلن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ میرا دل، میرا سینہ ہر طرح کے کینے سے پاک ہوتا ہے، میرا دل صاف و شفاف اور آئینہ کی طرح روشن ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے کہا وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت میرے بھائیوں ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔